بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں گھروں کو، بازاروں کو، گلیوں کو لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس طرح کمکم لگانا، لائٹیں کرنا، روشنی کرنا، مساجد کو سجانا، گھروں کو سجانا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور وہ معاذ اللہ اس کو بدعت اور خلاف قرآن و سنت پتہ نہیں کیا کیا قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، غور سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں روشنی کرنا، چراغاں کرنا، یہ عین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ حضور کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ سب سے پہلی دلیل جو کوئی مسلمان اخذ کرتا ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ سب سے پہلے قرآن سے دلیل لائی جاتی ہے، پھر حضور کی سنت سیرت سے دلیل لائی جاتی ہے، احادیث مبارکہ سے دلیل لائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی میں چراغاں کرنا، روشنی کرنا، یہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث حسنہ سے ثابت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے، اور باقی ائمہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں، حضرت ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کہتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت میں موجود تھی۔ فرأیت البیت حین وضع قد امتلأ نورا، کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اپنی والدہ کے ہاں پیدا ہوئے، تو سارا گھر مبارک نور سے پر نور ہو گیا، نور علی نور ہو گیا، منور ہو گیا سارا گھر مبارک۔ اور پھر آگے کہتی ہیں وَرَأَيْتُ النُّجُومَ تَدْنُو حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهَا سَتَقَعُ عَلَيَّ، کہتی ہیں کہ میں نے ستاروں کو دیکھا، گھر بھی نور سے بھر گیا، روشنی روشنی ہو گئی، اور کہتے ہیں میں نے ستاروں کو دیکھا، آسمانی ستاروں کو، اور میں نے محسوس کیا وہ قریب آنے لگے حضور کے گھر مبارک کی طرف، آپ کے دولت اقدس کی طرف، آپ کے بیت انور کی طرف قریب آنے لگے، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ اتنے قریب آئے جا رہے تھے کہ مجھ پر گر جائیں گے، مجھ پر گر جائیں گے۔ یعنی ستاروں کی روشنی، ستاروں کے انوار سے رب نے سارے مالا اعلیٰ کو بھر دیا، ساری آسمانی کائنات کو بھر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت مبارک اس کو بھی روشنیوں سے بھر دیا۔ یہ حدیث صحیح آپ کو صحابیہ رسول ان کی زبان سے سنائی ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سے۔ پھر ایک روایت ہے وہی بیان کرتی ہے، ایک اور روایت میں حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہما کی والدہ ماجدہ ایک روایت میں بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں فلما ولدتہ، جب سیدہ آمینہ کے ہاں حضور کی ولادت ہوئی،
آمینہ کے لال کی، سیدہ آمینہ کے لال کی جب ولادت ہوئی، خرج منہا نور اضاء لہ البیت الذی نحن فی والدار، جب حضور کی ولادت مبارکہ ہوئی تو کہتی ہیں ایک نور نکلا، نور چمکا، جس سے آپ کا بیت مبارک، آپ کا دولت اقدس وہ بھی روشن ہو گیا اور اس کے در و دیوار بھی روشن ہو گئے، حضور کا گھر مبارک بھی منور ہو گیا اور اس کے در و دیوار بھی روشن ہو گئے۔ پھر آگے فرماتی ہیں، صحابیہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں فما شیء انظر الیہ الا نور، میری جس طرف نگاہ جاتی میں دیواروں کو دیکھتی، میں فرش کو دیکھتی، میں چھت کو دیکھتی، میں آقا کے چہرہ مبارک کو دیکھتی، میں سیدہ آمینہ کو دیکھتی، میں جدھر بھی گھر میں نگاہ کرتی تو مجھے اور کچھ نہ نظر آتا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا، ہر طرف نور ہی نور نظر آتا۔ اور پھر ایک روایت ہے، خود سیدہ آمینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ آپ بیان فرماتی ہیں، یہ حدیث مبارک بھی امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں، صحیح ابن حبان میں، مصنف عبد الرزاق میں سند صحیح کے ساتھ، ثقہ راویوں کے ساتھ ہے، وہ روایت کرتے ہیں، سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں انی رأیتو حین ولدتہ، جب حضور کی ولادت ہوئی، سیدہ آمینہ کے ہاں حضور کی ولادت ہوئی تو میں نے دیکھا انہ خرج منی نور، سیدہ آمینہ بیان کرتی ہیں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی مجھ سے نور ظاہر ہوا، نور ظاہر ہوا، اضاءت منہ قصور بصرہ من ارض الشام، اور وہ نور اتنا پھیلتا چلا گیا، آسمان میں اتنا نور فگاں ہوتا چلا گیا، اس کی روشنی پھیلتی چلی گئی، کہتی ہیں میں نے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں شام کے محلات کو اس نور کی روشنی میں دیکھ لیا، یعنی اللہ رب العزت نے ان سے پردے اٹھا دیے، پردے اٹھا دیے، اور نورانی انہوں نے شام کے محلات کا مکہ مکرمہ سے اپنے گھر سے ان کا دیدار کر لیا، مشاہدہ کر لیا شام کے محلات کا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حضور کی ولادت مبارکہ ہوئی، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ حضور کی ولادت مبارکہ کے وقت تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حقیقت میں جس نظریہ کا، جس عقیدہ کا وہ پرچار کر رہے ہیں وہ خود بدعت ہے، جس عقیدہ کا، جس نظریہ کا وہ پرچار کر رہے ہیں ایسا نظریہ اور عقیدہ بدعت ہے، جو احادیث مبارکہ کے خلاف ہے اور ان صحابیات کی مرویات کے خلاف ہے اور دین کے خلاف ہے۔ یہ سارے دلائل اس میں حضور شیخ الاسلام کی کتاب ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دلائل اس میں درج ہیں، سارے دلائل اس میں درج ہیں۔